हाजी साहब, आपका इस्तकबाल है मजलिस रमज़ान के इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारी 30 दिन रमज़ान के प्रोग्राम में आने का जो वादा किया है, इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और आप इंशाअल्लाह हमारे जो मजलिस रमज़ान है, इसमें हुकूक और फिर इस महीने में क्या कुछ खास बातें हुई है, इस पर रोशनी डालेंगे बारी बारी से। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी नसीहत की बातों को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात को रमज़ान अल मुबारक की मुबारकबादी अर्ज़ करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम पर अपना ख़ास फ़ज़ल करम का मुआमला फ़रमाए, और इस रमज़ान में अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन कराम, खुदाए रहमान के करोड़ करोड़ एहसान हैं कि उसने हमें रमज़ान अल मुबारक जैसी अजीम निअमत से सरफराज फरमाया। माह रमज़ान के फैज़ान के आने के क्या कहने कि इसकी तो हर घड़ी रहमत से भरी हुई है। इस महीने में अज्र व सवाब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बल्कि नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हदीस शरीफ के मुताबिक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें तो लाख दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो कोई रमज़ान मुबारक में एक बार सुबहान अल्लाह कहे, उसको इस कदर सवाब मिलेगा कि जो गैर रमज़ान में यानी बाकी महीने में 1,00,000 बार सुबहान अल्लाह कहने पर मिलता है। एक और रवायत के मुताबिक अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ादारों के लिए दुआ फरमाते हैं, और फरमाया उनकी दुआओं पर आमीन कहते रहते हैं। अत-तरगीब अत-तहरीब की एक रवायत के मुताबिक रमज़ान के रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, रोज़ा बातिनी इबादत है, यानी छुपी हुई इबादत है, क्योंकि जब तक हम किसी पर ज़ाहिर नहीं करते तो ये किसी को इल्म नहीं होता कि बंदा रोज़े से है। और अल्लाह ताला बातनी इबादत को यानी छुपी हुई इबादत को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के राह में पोशीदा यानी छुपा कर जो सदका किया जाए, वो सदका 700 सदक़ात से ज़्यादा अफजल है। यानी 1 रुपए या 1 पैसा अगर जो अल्लाह की बारगाह में छुप कर दिया जाए, वो 700 पैसे जो जाहिर कर दिया जाए उससे ज़्यादा अफजल है। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन कराम, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और आखिर रात तक जो है ये बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के इवज़ यानी उनके बदले में उसके लिए 70-100 नेकियों जो है लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बना देता है जिसमें 70,000 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजे के दोनों पट सोने के बने होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जड़े होंगे। बस जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है
تو اللہ تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا، اس ہر روزے کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازے والا محل جنت میں عطا کیا جائے گا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا، اس ہر سجدے کے عوض میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو بھی اس درخت کے دوسرے سرے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے معزز اور مکرم سامعین کرام، اتنی بڑی انعام، بلکہ میں کہوں کہ یہ مہینہ امت مسلمین کے لیے انعام کا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، یعنی جس طرح دوزخ سے بچنے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، اور یہاں پر نیک اعمال یہ ہے کہ بندہ جب دن میں روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جس طرح جنگ کے موقع پر تلوار کے وار سے بچنے کے لیے بندہ ڈھال استعمال کرتا ہے، اس دور کے اندر بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا جو ہے اجر انتہائی طور پر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا اپنے جو ہے روزے دار کے لیے ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے کی رات کی قیام یعنی تراویح کو سنت فرمایا، اور اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں بندہ نے فرض ادا کیا ہو، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو وہ ایسے ہے جیسے باقی دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ معاشات یعنی غم خاری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کچھ کمی محسوس ہو۔ ہم نے عرض کی، یعنی صحابہ کرام نے عرض فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، یعنی ہمارے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ ہم سب جو ہے دوسروں کو جو ہے روزہ افطار کرا سکیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جس نے ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، اللہ اکبر، وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پانی پلائے گا اور کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا درمیانی یعنی بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے دن ہیں، اور اخیر 10 دن جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام، میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں
اس کے کام میں تخفیف کرے، یعنی کام کم کر دے اور ان پر نرمی کا برتاؤ کرے، اللہ تعالی اسے بخشش کا وعدہ فرمایا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ میرے معزز اور مکرم سامعین کرام، کیا خوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمین کے لیے اتنی زبردست مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب تعالی نے ہمیں اس مہینے میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری یہی امید ہے تمام اسلامی بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے بچوں سے، کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ اس لاک ڈاؤن نے ہم کو اتنا سارا وقت دے دیا ہے کہ سارا وقت جو ہے ہم اللہ کی راہ میں نکال سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، نوافلیں پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق اور چاشت پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الاوابین پڑھ سکتے ہیں، نماز تراویح سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اپنی عمر قضا ادا کر سکتے ہیں، اور دنوں کے اندر جب آپ دن میں اپنے گھروں کے کام کاج میں ہوں تو تسبیح و تحلیل اپنی زبانوں پر رکھیں، اللہ کا ذکر کرے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، تیسرے کلمے کا ورد کرے، درود شریف بہت زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ میں پڑھے، اور ہاں استغفار خوب کریں، کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، جہاں آپ خود اپنے لیے دعا کریں گے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریں گے، وہاں آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے گا، اور پوری امت کی اصلاح اور اس پوری امت کی بہتری اور بہبودی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی اس رمضان المبارک کی برکت سے اس کرونا وائرس کو دور فرمائے اور پوری امت مسلمین کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔